بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان امین ہنجرا۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ ناظرین، طویل انتظار اور اعصاب شکن مقابلے کے بعد جو بائیڈن امریکی صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے مطلوبہ 270 سے زائد الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لی۔ جو بائیڈن کی کامیابی کی تصدیق کے بعد صدارتی انتخاب کے بعد 3 روز تک نتائج کے حوالے سے جاری کشمکش اور غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو گئی۔ ناظرین، جو بائیڈن امریکہ کے سب سے طویل عمر اور 46ویں صدر ہوں گے۔ جو بائیڈن نے ٹویٹ میں اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ، مجھے فخر ہے کہ ہمارے عظیم ملک کی قیادت کے لیے آپ نے میرا انتخاب کیا۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے آگے کام کرنا مشکل ہوگا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمام امریکیوں کا صدر ہوں، چاہے آپ نے مجھے ووٹ دیا ہو یا نہیں، میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے میرے ہی حق میں ووٹ دیا ہے۔ امریکی نشریاتی اداروں CNN، NBC نیوز اور CBS نیوز نے اپنی رپورٹس میں کہا ہے کہ فیصلہ کن ریاست پینسلوانیا میں کامیابی کے بعد جو بائیڈن انتخاب میں فاتح قرار پائے ہیں۔ جو بائیڈن کی نائب کمالا ہیرس ہوں گی، جو امریکہ کی تاریخ میں یہ عہدہ حاصل کرنے والی پہلی خاتون ہوں گی۔ کمالا ہیرس نے ٹویٹ کے ذریعے بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کر دکھایا۔ منگل کی شام پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد امریکیوں کی نظریں ٹی وی اسکرین اور موبائل فونز پر جمی ہوئی تھی اور دنیا بھر میں نئے امریکی صدر کے اعلان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جو بائیڈن نے اہم ریاستوں وسکونسن اور مشیگن میں کامیابی حاصل کر کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے امکانات کم کر دیے تھے۔ انتخابات کے 2 روز بعد بھی کوئی بھی امیدوار مطلوبہ 270 الیکٹورل ووٹس حاصل نہیں کر سکا تھا اور ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو بائیڈن 264 جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ 214 الیکٹورل ووٹس ہی سمیٹ سکے تھے۔ تاہم پینسلوانیا کے 20 الیکٹورل ووٹس حاصل کرنے کے بعد جو بائیڈن کے کل ووٹس کی تعداد 284 ہو گئی ہے، جہاں اب بھی لاکھوں ووٹوں کی گنتی باقی ہے۔ جو بائیڈن تاریخ میں سب سے زیادہ 7 کروڑ 10 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کر چکے ہیں۔ منتخب ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ میں امریکہ کے صدر کے طور پر حکومت کروں گا، ہماری فتح کے بعد کوئی ریاست سرخ یا نیلی نہیں ہوگی، صرف ریاست متحدہ امریکہ ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ریاست پینسلوانیا کے شہر اسکرنٹن میں پیدا ہونے والے جو بائیڈن نے سیاست کا آغاز 1972 میں ریاست ڈلاویئر سے سینٹ کے انتخابات میں کامیابی کے ساتھ کیا۔ انہیں خارجہ پالیسی کا کافی تجربہ ہے۔ وہ اپنے سیاسی کیریئر کے دوران سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے 2 بار چیئرمین رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے عدلیہ سے متعلق کمیٹی کے چیئرپرسن کے طور پر بھی فرائض انجام دیے۔ ان کا یہ طویل کیریئر واضح طور پر بے داغ نہیں ہے۔ انہیں 1994 کے پرتشدد جرائم کنٹرول کرنے اور قانون کے نفاذ سے متعلق قانون کی حمایت پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور ناقدین کہتے ہیں کہ یہ قانون بڑے پیمانے پر افریقی امریکیوں کو قید کیے جانے کی وجہ بنا۔ جو بائیڈن کو اپنی زندگی میں کئی دکھوں اور المیہ سے گزرنا پڑا۔ سال 1972 میں
ان دنوں جب وہ سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے والے تھے، ان کی بیوی اور 3 بچے کار حادثے کا شکار ہوئے۔ اس حادثے میں ان کی اہلیہ اور بیٹی ہلاک ہو گئے، جبکہ دونوں بیٹے شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے۔ جو بائیڈن حلف اٹھائے بغیر ہسپتال روانہ ہوئے اور بعد ازاں وہیں سے سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ سال 2015 میں جب جو بائیڈن امریکہ کے نائب صدر تھے، ان کے 46 سالہ بیٹے بیو بائیڈن کی دماغ میں کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی۔ جو بائیڈن نے صدر کے لیے پہلی بار 1988 میں انتخاب میں حصہ لیا، لیکن برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رہنما کی تقریر چوری کرنے کے انکشاف کے بعد وہ دوڑ سے دستبردار ہو گئے۔ جو بائیڈن نے 2008 میں ایک بار پھر اپنی قسمت آزمائی، لیکن اس بار بھی ناکام رہے اور ڈیموکریٹک پارٹی نے باراک اوباما کو صدر کے لیے نامزد کیا۔ جو بائیڈن کو بعد ازاں نائب صدر کے لیے نامزد کیا گیا اور اوباما کے ساتھ اگلے 8 سال تک خدمات انجام دیں۔ ناظرین، اب تیسری بار جو بائیڈن نے امریکی صدارتی الیکشن میں اپنی قسمت آزمائی کی اور وہ امریکہ کے سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امریکی صدر بن گئے اور اپنی کامیابی کا لوہا منوانے میں کامیاب رہے۔